نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان لے کر خواجہ عاشق حسین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد چونکہ اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یعنی یہ عشرہ گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے۔ گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ فرمایا کہ ان قریب جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ مفکر اسلام حضرت پیر کرم علی شاہ ازہری اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ، خواہ ان کا تعلق جسمانی اعضاء کے ساتھ ہو یا دل کے ساتھ ہو، ان کا ارتکاب چاہے عام مجمع میں کیا جائے یا لوگوں سے چھپ کر کیا جائے، تو اس میں تمام قسم کے گناہ جو ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق، ہمارے معاشرے کے حقوق پامال کرنے کا نام ہے، اور اسلام کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ اسے برداشت کرتا ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ معاشرہ تب ہی معرض وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے تمام افراد ظاہری اعضاء پر بھی زیادتی نہ کریں، حتیٰ کہ ان کے دل میں بھی برے خیالات نہ آئیں، یعنی ان کی جلوت اور ان کی خلوت پاکیزہ ہو یکساں طور پر۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ جو اہل عرب تھے وہ چھپ کر بدکاری کرنے کو، گناہ کرنے کو حلال سمجھتے تھے، اور آج بھی یورپ کا جو معاشرہ ہے، وہاں کی جو تہذیب و تمدن ہے، وہ گناہ کی اس تفریق کا قانونی طور پر معترف ہے کہ چھپ کر گناہ کرنا ہے تو بے شک کر لو، لیکن ظاہر وہاں کرنا جو ہے وہ جرم ہے، چھپ کر وہ جرم بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام جس معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، اسلام جیسا معاشرہ چاہتا ہے، وہاں اس گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن، تمہاری جلوہ، تمہاری خلوت دونوں پاک ہونے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، یعنی گناہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اب ہر وقت علماء اور مفتیان کے پیچھے تو نہیں جا سکتے، تو اب یہ علماء کرام نے کچھ ایسے چیزیں اور کچھ ایسی آراء بیان کی ہیں جو گناہ کے حوالے سے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یعنی شریعت کے کسی بھی احکام حکم پر عمل نہ کرنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسم، اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ فرمایا قال اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ،
فرمایا کہ جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دے، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یار لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، سمجھ لو وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو تمہارے دل میں کھٹکے، اللہ نے یہ مفتی ہمارے دل کے اندر ہی بٹھا دیا ہے۔ فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء، جو تیرے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دے، سمجھ وہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھئے، ہمارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ کام ثواب کا ہے یا گناہ کا ہے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلکہ صاحب یہ رسول ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ کام ہیں جو تمہارے دل میں اضطراب پیدا کر دے، بے چینی پیدا کر دے، جس کام پر تم لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرو، اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو یہ بات میری معلوم ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان روایات سے، ان احادیث مبارکہ سے، کہ گناہ وہ ہے جس پر بندے کا دل مطمئن نہ ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو لہٰذا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں جن سے بچنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے؟ تو سمپل سا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ بیسیکلی دو قسمیں ہیں گناہ کی، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ، یعنی ہم ایک چھوٹے گناہ کہتے ہیں جس کو سادہ لفظوں میں بڑے گناہ کہا جا سکتا ہے۔ اب گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ اب اس گناہ کبیرہ کی تعریف میں نا علماء نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو مکی ہیں، انہوں نے 8 اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس سے پتہ چلے کہ کرنے والے کا دین کے ساتھ کوئی خیال اور دھیان کم ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے، یعنی سزا مقرر کی گئی ہے قرآن حدیث میں، یا جس کی طرف قرآن حدیث میں وعید ارشاد ہوئی ہے اس کے لیے۔ ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کوئی بھی سبب آ جائے، وہ سارے ہی گناہ کبیرہ ہیں۔ مگر جمہور علماء کہتے ہیں کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، اور اس کی جو ہے وہ دلیل انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ میں سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا تھا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں جو ہے وہ 467 کبیرہ گناہ ذکر کیے ہیں۔ اب ان میں سے اگر ہم دیکھیں چند ایک کبیرہ گناہ جو ہیں وہ گنتا ہوں، ذکر کرتا ہوں ان کے، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے، کہ شرک باللہ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یا لا یغفر ان یشرک من دون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یہ ایسا ناقابل معافی جرم ہے جو رب معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح تکبر کرنا، کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ میری رضا مجھ سے کھینچتا ہے، میں اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، نماز چھوڑ دینا، شراب نوشی کرنا، بدکاری کرنا، اسی طرح جادوگری کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، روزہ چھوڑ دینا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔
اب صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہے جس پر شریعت میں کوئی وعید نہ آئی ہو، یعنی وہ گناہ کرنے پر خاص سزا نہ متعین کی گئی ہو، اس کی اور کوئی ایسی خاص سزا مقرر نہ ہو، کسی نیکی، کسی عبادت الہی، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کی برکت سے یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ مٹتے رہتے ہیں، یہ گناہ زائل ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جیسا حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا کہ بندہ اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان، ایک جمعہ دوسرا جمعہ کے درمیان کے، اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اب گناہ صغیرہ جو ہیں، علامہ ابن نجیم مصری نے 125 صغیرہ گناہ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، نماز پڑھنے والے کی طرف رخ کرنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیسے ختم ہوں گے؟ اب کبیرہ گناہوں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں۔ جو گناہ اللہ اور بندے کے درمیان اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے، دل میں اس سے نفرت کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کرے، عہد کرے کہ مولا اب ہوگی آئندہ نہیں کروں گا۔ ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو وہ توبہ سچی توبہ کہلاتی ہے، اور جو انسان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرائض چھوڑنے کی صورت میں صرف توبہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے ان کی قضا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اور وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوں تو وہ ہوئے حقوق اللہ، اور جو ایسے گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد کی معافی کی صورت ایک ہی ہے کہ جس بندے کا حق تلف کیا ہے وہ بندہ اپنا حق معاف کر دے۔ وہ بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔ اور جو گناہ میں جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے عیب ہوتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے خالق کو اپنے اوپر ناراض کرتا ہے، حالانکہ اللہ اس کو پکڑنے پر قادر ہے۔ گناہ کی وجہ سے خدا کا دشمن جو ہے وہ شیطان یعنی وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خود کو جنت جیسی حسین جگہ سے محروم کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے والا جہنم جیسی بری جگہ کے خود کو قریب کر لیتا ہے، اپنے جو محبوب نفس ہے اس پر ظلم کرتا ہے، اپنے دل کو گندا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس کو پاکیزہ ستھرا بنایا ہے، اور جو اپنے دوست اس کے محافظ فرشتے یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ان کو تکلیف دیتا ہے، اور دن رات جو ہیں یہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں، تو ان کو اپنے خلاف انسان گناہ کر کے گواہ بنا لیتا ہے۔ انسان دوسری مخلوقات جو ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے ہمارے ارد گرد ان کو ان سے خیانت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے اپنی قبر انور میں ایذا ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصطفیٰ کریم اس سے دکھی ہوتے ہیں۔ تو کون مسلمان چاہے گا کہ وہ اپنے پیارے نبی کا دل دکھائے؟ اس لیے گناہ سے توبہ کرنا ہی انسان کی عقل مندی ہے۔ انسان گناہ پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور رب تعالیٰ کا جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی وعدہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بلکہ صحابی کا قول جو ہے وہ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، فرمایا لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ ڈٹے رہنے سے جو صغیرہ گناہ ہو اس کو رپیٹ کیا جائے، بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور استغفار کرنے سے گناہ کبیرہ بھی نہیں رہتا، یعنی وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 248 آیات ایسی
ایسی ہیں جن میں اللہ نے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ عشرۂ مغفرت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب ہمیں قبر کے اندھیرے گھروں میں چلے جانا ہے، لہٰذا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ان سانسوں کو اللہ رسول کی اطاعت میں گزاریے اور ہر وقت اللہ سے معافی کے خواستگار رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور فضل و کرم فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔